أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما
علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين
محمد وآل محمد. حضرات یہ خمسہ مجالس کا اعلان سماعت فرما لیں کہ مسجد مقرری نہرو کراس شکاگوین میں 20 محرم سے 24 محرم تک بوقت 8:30 بجے شب 5 مجالس بعنوان کربلا حادثہ یا منصوبہ منعقد ہوں گی 8:30 بجے شب. ان مجالس کو خطیب اہل بیت مولانا سید محمد عسکری صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ سے شکر گزارش ہے. اور 26 محرم سے 30 محرم تک قرآن کی مسجد امین آباد میں آفتاب خضاوت مولانا نصیب صاحب قبلہ 9 بجے شب میں مجالس کا خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے اس میں شکر گزارش ہے اور گزارش ہے کہ بوسیلہ محمد و آل محمد آپ دعا کریں کہ انجمن لشکر حسینی کے سیکریٹری جناب عظیم عباس عرف مونو کی والدہ صاحبہ علیل ہیں. آپ ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں کہ جلد از جلد جناب سغرا کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ عطا ہو. اور ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ اخلاص پڑھ کے ان تمام مومنین کی ارواح کو اصال ثواب کر دیں. عزادار حسین ابن مشتاق حسین، واحد حسین ابن اختر حسین، مشتاق حسین ابن امجد حسین، نازنین بیگم بنت کرار حسین، سیدہ بیگم بنت عابد حسین، افتخار حیدر ابن طاہر علی، علی طاہر ابن طاہر علی، سید اختر حسین ابن سید میر احمد حسین، اختر جہاں بنت عنایت حیدر، مہتاب جہاں بنت اختر حسین، رئیس بانو بنت مقصود حسن، تاج بانو بنت مقصود حسن، افتخار حسین ابن التجا حسین، قمر جہاں بنت ہدایت حسین، مبارک علی ابن مظہر علی. ان تمام مومنین و کل مومنین و مومنات کی ارواح کو اصال ثواب کر دیں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عارفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. ایک صلوات بھیجو. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران اسیران کربلا، آپ کی خدمت میں بطفیل شہادہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا دور غیبت اور اہمیت
جلسہ مجلس کی یہ دوسری تقریر ہے. حضرت تشریف ہے مولانا, صلوات پڑھ دو محمد والے. اور میں نے کل ہی سے آپ حضرات کی توجہات کے سبب اس عنوان اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے جس فقرہ دعا کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, صاحبان علم صاحبان نظر تشریف فرما ہے. یہ دعائے معرفت کا آخری فقرہ ہے, اور دعائے معرفت وہ دعا ہے کہ وہ افراد جو واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات پر بھی عمل کرتے ہیں, نمازوں کے بعد تعقیبات کے اوپر بھی عمل فرماتے ہیں, وہ اس دعا کو مسلسل تلاوت کرتے رہتے ہیں. اور اس دعا کے ذریعے اللہ سے اول اللہ کی معرفت کا سوال کیا جاتا ہے. معرفت الہی کے بعد معرفت رسول کا سوال ہوتا ہے, اور معرفت رسول کے بعد معرفت حجت کا سوال ہوتا ہے. معرفت حجت اللہ یعنی وہ 12 امام جنہیں اللہ نے ہماری آپ کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے, جو من اللہ معصوم امام ہیں, انہی کو حجت اللہ کہتے ہیں. اور ہم آپ دعائے توسل میں یا حجت اللہ علی خلقہی کہہ کے ان کو وسیلہ بناتے ہیں. تو اس دعائے معرفت میں اللہ اور رسول کی معرفت کے بعد حجت اللہ کی معرفت کا سوال ہے. اور اس دعائے معرفت میں معرفت کا فائدہ نہیں بیان ہوا ہے, معرفت نہ ہونے کے نقصان بیان ہے. یہ عجیب دعا ہے کہ اس میں معرفت حاصل ہونے کا فیض کیا ہے, معرفت ہونے سے فائدہ کیا ہے, فائدہ نہیں بیان ہوا ہے, بلکہ معرفت نہ ہونے کا یعنی نہ پہچاننے کا نقصان بیان ہوا ہے. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ اپنی نفس کی معرفت عطا فرما, اس لیے کہ اگر مجھے تیرے نفس کی معرفت نہیں ہوگی تو تیرے رسول کی معرفت نہیں ہوگی. رسول کی معرفت عطا فرما, اس لیے کہ اگر تیرے رسول کی معرفت نہیں ہوگی تو تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی. یعنی اللہ کی معرفت نہ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ انسان رسول کی معرفت سے محروم رہے گا, اور رسول کی معرفت نہ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ انسان حجت اللہ کی معرفت سے محروم رہے گا. اور حجت اللہ کی معرفت نہ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے گا. دیکھیے, گناہگار ہونا اور ہے اور گمراہ ہونا. دعائے معرفت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ معرفت کا نہ ہونا ثواب میں کمی کا سبب نہیں ہے, بلکہ معرفت کا نہ ہونا, اللہ کی حجتوں کو نہ پہچاننا, ان کے اوصاف سے واقف نہ ہونا, ان کی صفتوں سے واقف نہ ہونا انسان کے لیے گمراہی کا سبب بنتی ہے. اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ دور غیبت میں ہمارے مولانا قمر صاحب, مولانا احمد صاحب, مولانا تشریف فرما ہیں, ہمارے مولانا مرتضیٰ صاحب تشریف فرما ہیں. یہ خاص تاکید ہے اس دور غیبت میں کہ جس وقت, میں نے کل بھی یہ جملہ عرض کیا تھا کہ جس وقت کعبہ ہدایت غلاف غیبت میں ہے, مولانا صدف صاحب میں نے عرض کیا تھا کہ جس وقت آفتاب ہدایت ابر غیبت میں ہے, تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حجت اللہ کی معرفت حاصل کریں, تاکہ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمیں پہچاننے میں کوئی پریشانی نہ ہو, اور ظہور سے پہلے کوئی ہمیں ان کے نام کے اوپر گمراہ نہ کرنے پائے, کوئی ان کے حوالے سے ہمیں راہ سے بے راہ نہ کرنے پائے. تو اس لیے حجت اللہ کی معرفت ضروری ہے, اور معرفت نہ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے. اب میں نے عرض کیا کہ معرفت کا فائدہ نہیں بیان ہوا, تو جو معرفت کا فائدہ نہیں بیان ہوا, پوری توجہ سنیے گا, اس کا سبب یہ ہے کہ معرفت کے درجات ہوتے ہیں, سب کے پاس یکساں معرفت نہیں ہوتی, معرفت کے مختلف درجات ہوتے ہیں. تو معرفت کا جیسا درجہ ہوتا ہے ویسا اسے انعام ملتا ہے. اگر معرفت ناقص ہے تو انعام کچھ اور ہوتا ہے, اور اگر معرفت کامل ہے تو فائدہ کچھ اور ہوتا ہے. اب معرفت کامل یعنی مکمل معرفت کا فائدہ کیا ہے, تو اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد غور سنیے گا, بڑا اہم موضوع ہے, بڑا دقت طلب بھی ہے, لیکن آپ کی توجہ ہو جائے گی تو مشکل کشا کے صدقے میں موضوع آسان ہو جائے گا. پیغمبر اسلام تشریف فرمائیں اور جناب سلمان بیٹھے ہوئے, اور پیغمبر اسلام جناب سلمان کو تعلیم معرفت دے رہے ہیں, درس معرفت دے رہے ہیں.
اور پیغمبر نے درس معرفت دیتے دیتے فرمایا کہ سنو سلمان، اللہ کا کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے 12 نقیب نہ بنائے ہوں۔ کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں ہے جس کے اللہ نے 12 جانشین نہ بنائے ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میرے بھی 12 نقیب ہیں، میرے بھی 12 جانشین ہیں، اللہ کی طرف سے 12 حجتیں ہیں جنہیں اللہ نے میرا جانشین بنایا۔ تو جب پیغمبر اسلام نے معرفت کا یہ درس دیا تو جناب سلمان نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، بہت غور سے سنیے گا، یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ جسے اللہ کی ان 12 حجتوں کی معرفت کامل حاصل ہو جائے، مکمل معرفت ہو، آپ کے 12 نقیبوں 12 اماموں 12 حجتوں کی مکمل معرفت حاصل ہو تو اس کو انعام کیا ملے گا؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ جسے اللہ کی حجتوں کی مکمل معرفت حاصل ہو تو روز قیامت وہ وہیں رہے گا جہاں ہم رہیں گے۔ ابھی دیکھیں وہ جملہ نہیں آیا جو مجھے عرض کرنا ہے، پیغمبر کی حدیث میں اس سے آگے بھی جملہ ہے جس پر گفتگو کرنا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جسے اللہ کی 12 حجتوں 12 نقیبوں 12 اماموں کی مکمل معرفت حاصل ہو جائے تو وہ روز قیامت وہیں رہے گا جہاں ہم رہیں گے۔ اور فرمایا کہ سنو سلمان، جسے اللہ کی 12 حجتوں کی معرفت ہو جائے اور وہ ان کے دوستوں کا دوست بھی ہو، ان کے دشمنوں کا دشمن بھی ہو، تو اسے فائدہ یہ ملے گا کہ وہ منا ہو جائے گا۔ فرمایا وہ منا ہو جائے گا، وہ منا ہو جائے گا، ہم سے ہو جائے گا۔ یعنی معرفت کامل کا انعام یہ ہے کہ جسے معرفت حجت اللہ ہو جائے وہ محب اہل بیت نہیں رہتا ہے، منا اہل البیت ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیے ماشاءاللہ صاحبان فہم و نظر بیٹھے ہمارے نوجوان بھی وہ ہیں کہ جنہیں معرفت سے دلچسپی ہے اور مجالس میں حصول معرفت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جو لوگ ائمہ معصومین کی مسلسل احادیث پڑھتے رہتے ہیں تو احادیث میں محبان اہل بیت کے لیے 3 لفظ آئے ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، حدیث قصہ پڑھ کے آئے ہوں گے یا سن کے آئے ہوں گے۔ 2 لفظ حدیث قصہ میں آتے ہیں، شیعتنا و محبینا۔ تو جو ہمارے ہاں ایک لفظ ہے محبینا، ہمارے محب، ایک لفظ ہے شیعتنا، ہمارے شیعہ، اور ایک لفظ ہے منا۔ بہت غور سنیے گا، ایک لفظ ہے محبینا، ایک لفظ ہے شیعتنا اور ایک لفظ ہے منا۔ ائمہ معصومین نے کچھ لوگوں کو اپنا محب کہا ہے، کچھ لوگوں کو اپنا شیعہ کہا ہے اور کچھ لوگوں کو منا کہا ہے۔ منا کا مطلب وہ ہم سے ہیں۔ اب چونکہ لفظیں الگ الگ ہیں لہذا درجے بھی الگ الگ ہیں۔ محب کا درجہ اور ہوتا ہے، شیعہ کا درجہ اور ہوتا ہے، اور منا اہل البیت کا درجہ اور ہوتا ہے۔ محب اور شیعہ کا فرق سنیے پہلے کہ محب کسے کہتے ہیں اور شیعہ کسے کہتے ہیں۔ تو محب اور شیعہ کا پہلا فرق یہ ہے کہ ہر شیعہ محب ہوتا ہے لیکن ہر محب شیعہ ہر شیعہ محب ضرور ہوتا ہے لیکن ہر محب شیعہ نہیں ہوتا۔ ہر شیعہ محب ہوتا ہے لیکن ہر محب شیعہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہر مومن مسلم ہوتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ جڑ گئے، آپ بہت اہم گفتگو کرنا ہے۔ تو ایک لفظ محبینا، ہمارے محب، ایک لفظ شیعتنا، ہمارے شیعہ۔ اب یہ جو ہمارے محب ہیں تو محبان میں بھی کچھ عام محب ہیں کچھ خاص محب ہیں۔ محبوں کی بھی قسمیں امام نے فرمایا کہ محب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک محب وہ ہوتا ہے فرمایا کہ جو صرف خالص و خالص بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طلب کے ہم سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا محبوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے انہیں زینت مل جائے، ہماری وجہ سے وہ پہچان لیے جائیں،
فرمایا محبوں کی تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو مال دنیا کمانے کے لیے ہم سے محبت کرتی ہے۔ امام نے فرمایا جو مال دنیا کمانے کے لیے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ فقیر ہی رہتا ہے۔ اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے آپ کی خدمت میں بہت اہم موضوع تک لے جاتا ہوں۔ تو محبوں میں اتنی قسمیں ہوتی ہیں، ایک عام محب ہے، خاص محب ہے۔ اب عام محبت وہ ہے کہ ملت مسلمہ میں آپ کو ایک کلمہ پڑھنے والا ایسا نہ ملے گا جو یہ کہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ جتنے بھی فرقے ہیں ہر فرقہ دعویٰ دار ہے کہ ہم بھی اہل بیت کو چاہتے ہیں، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک عام محبت ہے جس کا دعویٰ ملت مسلمہ میں اکثریت کرتی ہے۔ اور خالی دعوی محبت نہیں کرتے، اظہار محبت بھی کرتے ہیں۔ ایام اعضاء میں اپنے طریقے سے کوئی تعزیہ رکھ کے اظہار محبت کرتا ہے، کوئی علم اٹھا کے اظہار محبت کرتا ہے، کوئی سبیل لگا کے اظہار محبت کرتا ہے۔ یہ ایک عام محبت ہے جو آپ کو ایام اعضاء میں نظر آئے گی کہ تعزیے رکھے جا رہے ہیں، تعزیہ داری کی جا رہی ہے، علم سجائے جا رہے ہیں، سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، ڈھول باجے بجائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک عام محبت ہے۔ مگر یہ جو عام محبت کرنے والے یہ جو محب ہیں، پہلے جملہ سنیے آخری آدمی تک، یہ جو عام محب ہیں یہ غم کے موقع پر نظر آتے ہیں، غدیر کے موقع پر نظر نہیں آتے۔ غم کے موقع پر نظر آتے، غدیر کے موقع پر نظر نہیں آتے۔ اب محب کون ہوتا ہے، شیعہ کون ہوتا ہے؟ تو ایک پہچان میری سمجھ میں آئی ہے کہ جو صرف کربلا تک جائے وہ محب ہوتا ہے، جو غدیر سے ہو کے کربلا جائے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ محبین ہے، ایک لفظ محبین ہے۔ یہ جو محبین ہے یہ عام محب ہیں، ان کے پاس صرف محبت ہوتی ہے۔ تو جن کے پاس صرف محبت ہو، محبت کا دعویٰ ہو، وہ محب کہلاتے ہیں۔ اور جن کی محبت مودت کی منزل پر پہنچ جائے وہ شیعہ کہلاتے ہیں۔ اب سنیے گا، ایک لفظ محبت اور ایک لفظ مودت۔ محبت اور مودت کا فرق کیا ہے؟ محبت بنائے لفظ حب سے اور مودت بنائے لفظ ود سے۔ یہ لفظ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ میرے دہن کے زندان میں قید ہو کے تو نہیں رہ گیا؟ آپ کے کان کے مکان تک پہنچ گیا آسانی سے؟ محبت بنائے لفظ حب سے اور مودت بنائے لفظ ود سے۔ حب سے محبت ہے اور ود سے مودت ہے۔ اب اس ود سے خالی مودت نہیں ہے، اسی ود سے ودودو بھی ہے، اللہ کا ایک اسم ہے یا ودودو۔ اور اسی لفظ ود سے ایک نبی کا نام ہے داؤد۔ پوری توجہ سنیے گا بھائی، اللہ کے ایک نبی کا نام ہے جناب داؤد۔ تو یہ جو داؤد ہے تو داؤد کا مطلب ہوتا ہے ود کرنے والا، مودت کرنے والے کو داؤد کہتے ہیں۔ علل الشرائع میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا کہ جناب داؤد کا نام داؤد اس لیے پڑا کہ جناب داؤد کے دل کے اندر ایک زخم آ گیا، دل میں زخم ہو گیا۔ تو جب جناب داؤد کے دل میں زخم ہوا تو جناب داؤد نے اس زخم کا علاج حکیم سے نہیں کرایا، طبیب سے نہیں کرایا، اس زخم کے لیے دوا استعمال نہیں کی، بلکہ اللہ سے مودت کی۔ جناب داؤد نے، بھئی آخری آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، جناب داؤد نے اللہ سے مودت کی اور مودت نے بغیر دوا کے زخم کو بھر دیا، بغیر علاج کے زخم کو بھر دیا۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر علاج کے زخم کو بھر دے وہ مودت ہے، جو بغیر دوا کے زخم کو بھر دے وہ مودت ہے، جو بغیر حکیم کے زخم کو اچھا کر دے
اسے مودت کہتے ہیں۔ بھائی جو بغیر دوا کے زخم کو اچھا کر دے اسے مودت کہتے ہیں۔ اب ایام اعزاء میں ایک طبقہ سے محبت نہیں کرتا، مولا حسین سے مودت کرتا ہے، اظہار مودت کے لیے زنجیر لگاتا ہے، اظہار مودت کے لیے خما لگاتا ہے، اور مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جب ماتمی کے جسم کے گلشن پر یہ محبت کے پھول کھلتے ہیں، یہ مودت کے پھول کھلتے ہیں، تو ماتم کرنے والوں کے زخم کے لیے دوا کی ضرورت نہیں پڑتی، حکیم کی ضرورت نہیں پڑتی، انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ زنجیر و خما کے زخم بغیر دوا کے اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو زخم بغیر دوا کے اچھے ہوتے ہیں یہ محبت کی وجہ سے اچھے نہیں ہوتے، مودت کی وجہ سے۔ جہاں سے دعوے محبت رہے وہاں محب ہے، اور جہاں محبت مودت میں بدل جائے وہاں شیعہ ہے۔ محب کون ہوتا ہے، شیعہ کون ہوتا ہے؟ محب اور شیعہ کا ایک فرق اور بھی ہے، جو علی کو بھی مانے وہ محب ہے، جو علی ہی کو مانے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ جو مولا علی کو فاصلے سے مانے وہ محب ہے، اور جو بلا فضل مانے وہ شیعہ ہے۔ اب محب و شیعہ کا ایک فرق اور سمجھ میں آیا اس وقت جب مولا علی کا حق غصب ہوا، اور ایک محبان علی کا طبقہ مولا علی کے پاس پہنچا اور کہا یا علی یہ آپ کا حق ہے، تلوار نکالیے، یہ آپ کا حق ہے، جنگ کیجئے۔ تو مولا نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول وصیت کر کے گیا، پیغمبر اسلام وصیت کر کے گئے، وہ آپ نے فرمایا جب تک 40 مددگار نہ ملے، 40 نصرت کرنے والے نہ ملے، یا علی تلوار نہ نکالنا۔ وہ کہا یا علی ہم آپ کے لیے نصرت کو تیار ہیں۔ تو مولا نے کہا تیار ہو؟ کہاں تیار ہے؟ تو کہا اچھا جاؤ، نماز صبح کے بعد آنا، سر گھٹا کے، کمر میں پٹکا باندھ کے، تلوار ہاتھ میں لے کے میری نصرت کے لیے آنا۔ مولا علی نے 40 بلائے، مگر 40 میں صبح صرف 4 آئے۔ بھائی مولا علی نے 40 بلائے اور 40 میں صرف 4 آئے، اور یہ جو 4 آئے یہی شیعہ کہلائے۔ ارے بھائی یہ جو 40 میں 4 آئے یہی شیعہ کہلائے۔ سمجھایا جو صرف محبت میں زبان ہلائے وہ محب کہلاتا ہے، اور میسن کی قسم جو علی کے لیے زبان کٹائے۔ محب ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ امام بیٹھے میں محبوں کا ایک طبقہ آیا، چھٹے امام کے پاس کہ حضرت اب آپ کے چاہنے والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد بہت ہو گئے، تلوار نکالیے۔ امام نے کہا تنور روشن کرو۔ تنور روشن ہوا تو کہا تم ہمارے شیعہ ہو؟ کہاں شیعہ ہیں؟ تو کہا اس میں کود جاؤ۔ کہا حضرت جل جاؤں گا۔ اتنے میں ہارون مکی آئے، چہرے پر غبار، بالوں میں خاک۔ امام نے کہا ہارون اس تنور میں کود جاؤ۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، جناب ہارون آگ میں کود گئے۔ اب یہ جو ہے کہہ رہے تو جل گئے ہوں گے۔ امام نے تنور کا ڈھکنا ہٹایا، دیکھا ہارون ویسے ہی بیٹھے تھے جیسے آتش نمرود میں ابراہیم بیٹھے تھے۔ بھائی یہ ہوتا ہے شیعہ، مجھے کہنے دیجئے جو اپنے کو بچانے کے لیے، خطروں سے بچانے کے لیے، مصیبتوں سے بچانے کے لیے امام کو پکارے،
جو اپنے کو بچانے کے لیے، اپنے کو خطروں سے بچانے کے لیے امام کو پکارے اسے محب کہتے ہیں، اور جو امام کے لیے خطروں میں کود جائے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ محب ہونا اور ہے۔ آئیے آئیے ارشد صاحب تشریف لے آئیے، تھوڑا سا صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو یہ کس سے بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد والے۔ اب دیکھیں جو لوگ بعد میں آ رہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو معرفت کامل رکھنے والا منا ہوتا ہے، وہ ائمہ معصومین کی حدیث میں کہ شیعتنا ہمارے شیعہ، محبینا ہمارے محب، اور منا ہم سے۔ محب اور ہے، شیعہ اور ہے۔ جو صرف دعوی محبت کرے، عام محبت، وہ محبوں کی فہرست میں ہے۔ جو مودت کرے وہ شیعہ ہے، جو نصرت کرے وہ شیعہ ہے۔ پھر پانچویں امام نے، اب سنیے گا، پانچویں امام نے شیعوں کی پہچانوں میں، پانچویں امام نے شیعوں کی پہچانوں میں ایک پہچان بتائی۔ فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے، آخری آدمی تک سنیے گا، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو بھوکا مر جاتا ہے مگر ہمارے غیر کے دروازے بنائی جاتا ہے۔ فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو بھوکا مر جاتا ہے لیکن ہمارے غیر کے دروازے پر ہاتھ پھیلانے نہیں جاتا۔ خالی حدیث نہیں ہے، حدیث کے ساتھ دلیل بھی ہے۔ امام نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے جو بھوکا مر جائے گا لیکن غیر کے دروازے پر نہیں جائے گا۔ حدیث یہ ہے، آپ پوچھے دلیل کیا ہے، تو چلتی پھرتی دلیل کا نام ہے بہلول دانا۔ چلتی پھرتی دلیل کا نام ہے بہلول دانا۔ یہ بہلول تو ان کو کہا جاتا تھا، آپ کو میں نہیں کہوں گا بہلول، آپ ادھر آئیے، سامنے بیٹھیے تو ہمیں سکون رہے گا۔ سلام، اللہ آپ کو صحت دے، آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی وجہ سے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بس ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد والے۔ تو اب میں کیا عرض کروں، بھئی ایام اضحیٰ ہے، محرم ہے، مجلسیں ہیں اور آپ ہمارے بھائی ہیں۔ بہرحال آپ ظاہر ہو چکے ہیں، میں تقیے میں ہوں، خدا نہ کرے کہ میں اس تقیے سے باہر آؤں وہ آپ کا دوسرا مصرع بن جاؤں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیں بات بے ربط ہوئی جا رہی ہے، سنیے گا۔ میں نے عرض کیا امام نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو بھوکا مر جاتا ہے مگر غیر کے دروازے پر نہیں جاتا۔ دلیل کا نام ہے بہلول دانا۔ صاحبان علم بیٹھے، جناب بہلول دانا عالم تھے، صاحب علم تھے، وہ ہارون سے رشتہ داری بھی تھی۔ ایک دن ہارون نے جناب بہلول دانا کو بلایا اور کہا کہ ہم آپ کو قاضی القضات بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ مسند قضا پر بیٹھے آپ قاضی بن جائیں۔ تو جناب بہلول کو معلوم تھا قاضی کیوں بنانا چاہتا ہے، کہ ان کے ذریعے امام کے خلاف فتوے دلوائے، امام کے خلاف قتل کا فتویٰ صادر کروائے۔ تو جناب بہلول نے کہا میں صبح بتاؤں گا۔ جب صبح ہوئی اور ہارون نے کہا جاؤ بہلول کو بلا کے لاؤ، تو لوگوں نے کہا بہلول ہو گئے، وہ لکڑی کا گھوڑا چلا رہے ہیں، وہ دیوانے ہو گئے۔ تو ہارون نے کہا دیوانے وہ نہیں ہوئے، دیوانے تم ہوئے ہو۔ بہلول دیوانے نہیں ہوئے، انہوں نے دیوانہ بن کے اپنا دین بچا لیا ہے۔ کہ بہلول نے دیوانہ بن کے اپنا دین بچا لیا ہے۔ بھائی سمجھایا شیعہ کسے کہتے ہیں، جناب بہلول سمجھا رہے سمجھو شیعہ کسے کہتے ہیں۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے کو دیوانہ کہلوانا پسند کر لیتا ہے، دشمن اہل بیت کا ساتھ دینا۔ حسین ابن
علی کو اس لیے بھی مانا جاتا ہے یہ وہ ہے ان کے سجدوں سے خدا پہچانا جاتا ہے. ارے علی کے عشق میں بہلول اس منزل پہ آ پہنچا ادھر جاتی ہے جنت جس طرف دیوانہ حیدری. قابل صد احترام ہے جناب بہلول. سمجھائے دنیا مذاق اڑائے تو اڑائے لیکن شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو دشمن اہل بیت کا ساتھ نہیں دیتا, مخالفت اہل بیت میں کسی کا ساتھ نہیں دیتا. یہ جناب بہلول ادانہ حدیث یاد رکھیے گا, امام نے فرمایا بھوکا مر جاتا ہے مگر غیر کیا نہیں جاتا. اب بہلول فاقے بھی کر رہے ہیں, بہلول بھوکے بیٹھے. تو اب ہارون نے ایک دن جناب بہلول کو پھر اپنی طرف بلانے کے لیے بہت لذیذ کھانا بھیجا. روایت ہے کہ بہت لذیذ کھانا, شاہی کھانا, بادشاہی کھانا ہارون کے پاس ہارون نے جناب بہلول کے پاس بھیجا. اور جب ہارون کا قاصد, ہارون کا خادم جناب بہلول کے سامنے وہ کھانا لے کے آیا اور کہا کہ یہ ہارون نے بھیجا ہے, اس کھانے کو نوش کر لو. تو بہلول نے کہا مجھے اس کے کھانے کی ضرورت نہیں, بھوکا مر جاتا ہے. کیا بنا ہے جانا تو جانا, کھانا بھی نہیں کھاتا. تو قاصد نے کہا کیا بات کر رہے ہو, ارے بادشاہ کیا کہ کھانا ہے, حاکم کیا کہ کھانا ہے, اتنا لذیذ کھانا ہے, تم اس کھانے کا انکار کر رہے ہو. اگر یہ واپس جائے گا تو ہارون برا مان جائے گا, آخری آدمی تک سنیے. تو بہلول نے کہا اچھا واپس نہ لے جاؤ, وہ گلی کے کونے پہ کچھ نجس جانور بیٹھے ہیں, وہ گلی کے کونے پہ کچھ نجس جانور بیٹھے, انہیں یہ کھانا کھلا دو. خادم تیش میں آیا کہ بھائی شاہی کھانا, ہارون کا کھانا, تم کہہ رہے ہو میں ان جانوروں کو کھلا دوں. بہلول نے کہا زور سے نہ بولو, اگر انہوں نے سن لیا تو وہ بھی نہیں کھائیں گے. جناب بہلول سمجھا رہے ہیں شیعہ کسے کو, سنیے گا منزل آ رہی ہے. محب کون؟ جس کی محبت تک محدود رہے وہ محب ہے, جس کی محبت مودت میں کنورٹ ہو جائے وہ شیعہ ہے. اب منا کون ہے؟ جو بعد میں آئے. جناب سلمان نے پوچھا تھا کہ جو حجت اللہ کی معرفت کامل حاصل کر لے اسے کیا انعام ملے گا, تو نبی نے فرمایا تھا وہ منا ہو جائے گا. جناب سلمان کے پاس مکمل معرفت تھی, اس لیے وہ محب اہل بیت نہیں ہے, منا اہل بیت ہے. اب منیت اہل بیت سے منیت کہاں پہنچاتی ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے. فرمایا سلمان و باب اللہ فی ارضہ, یہ منیت کی منزل ہے, معرفت کامل حاصل ہو گئی. مولا فرما رہے کہ سلمان زمین پر باب اللہ ہیں, باب اللہ ہیں, اللہ کا دروازہ ہے, اللہ کا دروازہ ہے. جو شہر علم کے دروازے پر جھاڑو دے وہ کس منزل پر پہنچ گیا؟ باب اللہ. باب اللہ یا تو درگاہ ہو کے آئے ہوں گے آپ, یا ابھی درگاہ جائیں گے آپ. اس باب اللہ سے ایک لقب اور یاد آیا, باب الحوائج. آج بے معرفت لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب عباس باب الحوائج ہیں, سند لائیے, وہ باب الحوائج ہیں, حدیث دکھائیے. ارے معرفت پیدا کرو. جب علی کے قدموں میں بیٹھنے والا باب اللہ ہو جاتا ہے تو علی کی گود میں کیا؟ اس کی بیعت
اس کا نچوڑ لب لباب بالکل آخر میں آنے والا. تو جناب سلمان کو معرفت تھی، کیا ہو گئے؟ محب اہل بیت تھی، من اہل البیت. اچھا اب یہ منیت یہیں تک نہیں رہی. علماء بیٹھے ہیں پانچویں امام کے زمانے میں، صلوات بھیجے تو بابا سے بلند بھیجے. پانچویں امام کے ایک صاحب معرفت صحابی تھے جو آل مروان میں تھے. وہ تھے اولاد مروان میں، بنی مروان میں. ان کو امام سعد الخیر کہتے تھے. نام ان کا سعد تھا مگر امام انہیں سعد الخیر کہتے تھے. وہ تھے اولاد مروان میں. رشتے کے اعتبار سے مروان ان کا دادا ہوتا تھا. معرفت وہ چیز ہے کہ کبھی ملعون دادا سے رشتہ توڑوا دیتی ہے، کبھی ملعون باپ سے رشتہ توڑوا. ارے بھائی آپ نہ سمجھے تو میں کیا کروں. صلوات بھیجے محمد بھائی. زیارت عاشورہ کے فقرے یاد ہیں. اللہ ملان ابا سفیان و آل ابو سفیان، مروان و آل مروان، زیاد و آل زیاد. یہ تھے آل مروان میں. مگر معرفت تھی تو امام انہیں کہتے تھے سعد الخیر. روایت میں ہے کہ ایک دن سعد الخیر آئے اور آ کے جو روایت کا جملہ ہے امام کے سامنے عورتوں کی طرح رونے لگے. یہ روایت پہ جملہ ہے جیسے عورتیں چیخ چیخ کے روتی ہیں ویسے رونے لگے. تو امام نے کہا کیا ہوا سعد الخیر، تم آج ایسے کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضرت اس لیے رو رہا ہوں میں کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن میں دیکھتا ہوں کہ میرے شجرے کو اللہ نے شجرے ملونہ کہا ہے. بھائی میرے ساتھ رہیے گا تو میں چاہتا ہوں کوئی لے کے جائیں آپ یہاں سے، بچے جوان یہاں سے. انہوں نے کہا کہ شجرے کو میرے شجرے ملونہ کہا. قرآن میں مروان کے شجرے کو شجرے ملونہ کہا گیا. وہ شجرہ جس کے اوپر، وہ شجر جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے. کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے قرآن نے شجرہ ملونہ سے جوڑا ہے اور شجرہ ملونہ میرا شجرہ ملونہ ہے. مجھے اس پہ رونا آتا ہے کہ میں اس شجرے سے کیوں ہوں، میں آل مروان کیوں ہوں، میں اولاد مروان کیوں ہوں. تو امام نے کہا کہ ساتھ رو نہیں، آنکھوں سے آنسو پوچھو. تم آل مروان نہیں ہو، انتا منا. فرمایا انتا منا، تم ہم سے ہو، ہم سے ہو، ہم سے ہو. اب سعد الخیر نے کہا حضرت یہ کیسے، میرا شجرہ تو شجرہ ملونہ ہے، میں آپ سے کیسے ہوں؟ تو کہا جس قرآن میں تمہارے شجرے کو شجرہ ملونہ کہا گیا اسی قرآن میں حضرت ابراہیم کا قول ہے کہ جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا. جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا. اس کا مطلب منا ہونے کے لیے سید شجرے سے ہونا شرط نہیں ہے. معرفت اہل بیت شرط ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب دیکھیں کچھ دنیاوی فیشن ہوتے ہیں، کچھ مذہبی فیشن ہوتے ہیں. ہر دور میں کچھ مذہبی فیشن چلتے ہیں. آج کل کچھ نوجوان بچے مذہبی فیشن میں ٹیٹو بنوائے گھومتے ہیں. تو بھئی ٹیٹو میں تصویر اصیر بنوا لو وہ صحیح ہے لیکن اہل بیت کے نام نہ لکھواؤ. معصومہ عالم جناب عباس اہل بیت اطہار کے نام نہ لکھواؤ اس لیے کہ وہ انکم الرسا کے دائرے میں ہے. بے وضو ان ناموں کو ہاتھ لگانا حرام ہے. محبت کا اظہار کرو مگر احترام اہل بیت کے دائرے میں رہ کے کرو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں نے کچھ بچوں کو دیکھا، میں نے کہا جناب عباس کا نام لکھا ہے. تو میں نے کہا بیٹا تم بہت سی کیفیات سے گزرتے ہوگے، یہ نام بغیر وضو کے نہیں چھوئے جاتے. جناب زہرا کا نام تو ایک مذہبی فیشن ہے ٹیٹو بنوانا، وہ ایک مذہبی فیشن ہے راتوں رات سید بن جانا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
یہ ایک فیشن ہے. ارے بھائی غیر سید ہونا کوئی گناہ تھوڑی ہے, سید ہونا شرف ہے, لیکن غیر سید ہونا کوئی گناہ تھوڑی ہے. جناب سلمان کوئی سید تھے, جناب ابو ذر کوئی سید تھے, جناب قمبر کوئی سید تھے. سید ہونا شرف کی بات ہے, لیکن پتہ نہیں کیا شوق ہے لوگوں کو کہ راتوں رات سید بن گئے. ہم رضوی ہیں, ہم زاہدی ہیں, ہم نقوی ہیں, ہم عابدی ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف اسی لیے تو ہوتا ہے کہ ہم ان سے ہو جائیں. بھائی سید ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان سے ہو جائیں. امام فرما رہے ہیں ہم سے ہونے کے لیے شجرے کی شرط نہیں ہے, معرفت کی شرط ہے. اگر معرفت ہوگی تو غیر شجرے والا بھی ہم سے ہو جائے گا, اور اگر معرفت نہیں ہے تو سید بھی لیسا من اہلک ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. حالات جن کے سدھرے وہ سادات ہو گئے. سادات نظر گردش حالات ہو گئے. دادا کے ٹھیک ٹھاک جو حالات ہو گئے, ہم سارے شیخ لوگ بھی سادات ہو گئے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اتباع کی شرط ہے, معرفت کی شرط ہے. معرفت ہوگی تو سعد الخیر شجر ملونہ سے ہے, مگر امام نے کہا منا تم ہم سے ہو, انتا منا. اب عزیزو یہ تین لفظ حدیثوں میں شیعتنا ہمارا شیعہ, محبینا ہمارے محب, منا اہل البیت. محب کون؟ جس کے بعد دعوی محبت ہو وہ محب, جس کے بعد مودت ہو وہ شیعہ, جس کے بعد معرفت ہو وہ منا ہوتا ہے. معرفت منا بنا دیتی ہے. اب میرا چیلنج ہے, صاحبان علم بیٹھے ہیں, صاحبان فہم بیٹھے, بھائی امام کی حدیثوں میں کچھ لوگوں کو امام نے محبینہ کہا, شیعتونا کہا, منا کہا, لیکن ایک حدیث میں بھی اماموں نے کسی کو مثلونا نہیں کہا. ارے بھائی کیا سنا ہے؟ اپنا محب کہا, اپنا شیعہ کہا, اپنے سے کہا, اپنا جیسا نہیں کہا. بڑی اہم بات ہے. ایک حدیث دکھا دیجئے جس میں اہل بیت نے کسی کو مثلونا کہا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا مطلب محب ہونا ممکن ہے, شیعہ ہونا ممکن ہے, منا ہونا ممکن ہے, لیکن مثلونا ہونا ان کا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ایک سے ایک ان کے صحابی گزرے, جناب ابو حمزہ سمالی, جن کی دعائیں ابو حمزہ ہے. کیا بڑا مرتبہ تھا ان کا, لیکن ان کے لیے امام نے فرمایا کہ ابو حمزہ لقمان وقت ہیں, اس دور کے لقمان ہیں, اس دور کے لقمان ہیں. ابو حمزہ کو اپنا جیسا نہیں کہا, لقمان جیسا کہا, اور وجہ بھی بتائی کہ یہ لقمان وقت اس لیے ہیں کہ انہوں نے 4 اماموں کی خدمت کی ہے. امام سمجھا رہے ہیں لقمان بننے کے لیے حکمت کی شرط نہیں ہے, آل محمد کی خدمت کی شرط ہے. تو عزیزوں معرفت کی منزل کیا ہے؟ محب کہو, شیعہ کہو, منا کہو, لیکن مثلونا نہیں ہو سکتا, ان کا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ تو یہ ہیں, یہ تو زہرا کے بیٹے ہیں, یہ تو زہرا کے لال ہیں. ہم نے دیکھا مریم کا بیٹا دریا کے اوپر چل رہا ہے. جناب عیسیٰ کو اللہ نے اختیار دیا تھا پانی کی موجوں پر چلنا ہے, دریا پر چلنا ہے. پیچھے پیچھے صحابی بھی چلا, وہ بھی عیسیٰ کی وجہ سے ان کا معتقد تھا, پانی پر چلنے لگا. بیچ دریا میں اسے خیال آیا کہ یہ بھی پانی پر چلنا ہے, میں بھی پانی چل رہا ہوں, میں تو ان کا جیسا ہوں. ارے کیا سننا, میں تو ان کا جیسا ہوں. جیسے ہی خیال آیا ویسے ہی غرق ہو گیا.
ماضی نے مستقبل سمجھایا کہ پیروی کرو گے تو پار ہو جاؤ گے، برابری کرو گے تو ہلاک۔ مسلونا نہیں آیا ہمارا جیسا، ہمارا جیسا نہیں آیا، یہ ہمارا جیسا ادھر سے ادھر آ رہا ہے کہ نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے۔ کئی بار صدف صاحب پڑھ چکا ہوں، خطیب الایمان کہتے تھے کہ ایسے لوگ تو ملے جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے، آج تک کوئی نہ ملا جو کہے علی ہمارے جیسے۔ بھائی طاہر جوہری صاحب پڑھتے تھے، آج تک کوئی نہیں کہتا علی ہمارے جیسے۔ وہ پڑھتے تھے کہ معلوم ہے کیوں نہیں کہتے؟ ارے جانتے ہیں اگر کہہ دیا علی ہمارے جیسے اور کونے سے کوئی مرہب جیسا نکل آیا۔ معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ محب بننے کی کوشش کرنا، شیعہ بننے کی کوشش کرنا۔ معرفت مکمل ہو جائے تو منا بھی بن جاؤ گے، لیکن مثلونا نہیں ہو سکتا، ان کا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ان کی مثال کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کہ معرفت کامل مکمل معرفت تو اللہ کی حجتوں میں مکمل معرفت تو کسی کو ہو ہی نہیں سکتی۔ مولا علی کے لیے نبی نے فرمایا کہ علی تم کو یا تو اللہ نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ تب سوال ہوتا ہے کہ صاحب جب ان کو پہچان ہی نہیں سکتے تو بھی معرفت کی کوشش کیوں کریں؟ تو اسپیس میں جانے والوں سے پوچھئے، ناسا والوں سے پوچھئے کہ جو اربوں ڈالر خرچ کر کے آسمان میں راکٹ چھوڑ رہے ہو، سیٹلائٹ بھیج رہے ہو، تو کیا تم گن لوگے کہ گیلیکسیز کتنی ہیں؟ کیا سارے بلیک ہول پہچان لوگے؟ کیا سارے ستاروں کو گن لوگے؟ تو کہیں گے کہ ہمیں ہی معلوم ہے ہم سارے ستارے نہیں گن سکتے، لیکن کوشش کرتے کرتے چاند تک تو پہنچ گئے، مریخ تک تو پہنچ جائیں گے۔ ہمیں بھی معلوم ہے علی کو نہیں پہچان پائیں گے، لیکن کوشش میں قمر کے قدموں تک تو پہنچ جائیں گے۔ سلمان کے قدموں کی خاک تو اٹھا ہی لائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد یہ خمسہ میں اپنے نوجوان بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میں گزارش کروں گا کہ وقت نکال کے 3 تقریریں سننے اور آؤ، شاید مولا کے صدقے میں معرفت کے حوالے سے کچھ تبرک کا فضائل کا تبرک تمہاری خدمت میں پیش کر سکوں۔ یہ بہت اہم ہے، معرفت بہت اہم ہے، اللہ کی حجتوں کو پہچاننا بہت اہم ہے۔ تو ایک معرفت یہ ہے، معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے جیسا بننے کی کوشش نہ کرنا، ان کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے جیسا تو ان کا جیسا۔ امام حسن نے فرمایا مولا حسین سے کہ اے ابا عبداللہ، اے حسین، تمہارے دن کا جیسا کوئی دن نہیں۔ اس کا مطلب نہ حجت اللہ جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ کوئی شخص حجت اللہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی دن عاشورہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی زمین کربلا ہو سکتا ہے۔ حسین بھی ایک ہیں، عاشورہ بھی ایک ہے، کربلا بھی ہے۔ کربلا صرف اس کو نہیں کہتے جہاں خون بہے، سنیے گا آخری آدمی، کربلا اس زمین کو نہیں کہتے جہاں خون بہایا جائے، کربلا اس زمین کو کہتے جہاں وہ خون بہایا جائے جو خاک کو خاک شفا بنا دے۔
کربلا اس زمین کو نہیں کہتے جہاں جوان مارے جائیں، کربلا اس زمین کو کہتے ہیں جہاں وہ جوان مارا جائے جو خلق میں نبی جیسا، خلق میں نبی کا جیسا، لطف میں نبی کا جیسا۔ کربلا اس زمین کو کہتے ہیں جہاں وہ بچہ مارا جائے جو تیر کھا کے روتا نظر نہ آئے، مسکراتا نظر آئے۔ نہ ان کے جیسا کوئی ہے، نہ ان کی فضیلتوں جیسی فضیلتیں کسی کی ہے، نہ ان کی مصیبتوں کی جیسی مصیبتیں کسی کی۔ دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ جب کوئی نوحہ یاد نہ آئے، مرثیہ یاد نہ آئے، تازہ خانے میں بیٹھ کے 2-4 مرتبہ ہائے حسین کہہ کے دیکھا، ہائے حسین ہی میں پورا مرثیہ چھپا ہوا، لفظ حسین ہی مرثیہ ہے۔ میں یہ روایت پڑھ چکا ہوں کہ بلا تشبیہ ہم، اب تو ویڈیو کالنگ کا زمانہ ہے، جب یہ ہمارے لڑکے چھوٹے تھے اور ہم 10 دن 15 دن کے لیے باہر جاتے تھے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، اور 10-15 دن کے بعد آپ واپس آئے تو کم سن بچے اپنے باپ کو دیکھ کے دوڑتے ہیں۔ تو جب 10 دن بعد 15 دن بعد اپنے بچے کو دیکھا تو جذبات غالب آئے، تو بچے کا نام زبان پہ نہیں آتا، کبھی کہتے تھے آؤ میرے لال، آؤ میرے جگر کے ٹکڑے، آؤ نور نظر۔ یہ کوئی نام تھوڑی ہیں، یہ تو جذبات ہیں جو لفظوں کی شکل میں زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ کامل الزیارات میں قبلہ روایت ہے کہ ایک دن مولا علی بیت الشرف میں داخل ہوئے، ننھے سے حسین اپنے بابا کی طرف دوڑے، تو مولا علی نے یہ نہیں کہا آؤ میرے حسین، یہ بھی نہیں کہا آؤ میرے لال، عجب جملہ کہا، سمجھ گئے تو رونے کو بہت ہوا، کہا آؤ آؤ مومن کی آنکھ کے آنسو، یا عبرتا مومن، کیا نام ہے، آؤ مومن کی آنکھ، آؤ لالے۔ اسی لیے حضرت کا لقب بھی ہے قتیل الابرا، کہ مجھے رلا رلا کے مارا ہے۔ عزیزو، جناب سیدہ آپ کو اجر دیں گی، کوئی کیا شکریہ ادا کرے گا آپ کا، کوئی کیا مدح و ثنا کرے آپ کو۔ آپ ثبوت مودت دیتے ہیں کہ اتنی گرمی میں، ابھی چلچلاتی ہوئی گرمی میں آپ نے عاشورہ میں اپنے آقا کا غم منایا، اور پھر اس گرم موسم میں اتنی بڑی تعداد میں آپ بیٹھے ہوئے، آپ اپنے آقا کو یاد کریں، یہ ثبوت مودت ہے۔ لیکن عزیزو، اگر آپ اپنے آقا کو اتنا چاہتے ہیں تو آپ کا آقا بھی آپ کو کتنا چاہتا ہے۔ ہم آپ تو پنکھے کی ہوا میں بیٹھ کے رو لیتے ہیں، اداخانوں میں پنکھوں کا انتظام ہوتا ہے، بہت آرام سے پانی پی کے، شربت پی کے اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، لیکن ہمارے آپ کے مولا نے ہم کو کب یاد کیا؟ اس موقع پر کہ جب دودھ اگلنے والا خون اگل رہا ہے، دودھ اگلنے والا بچہ خون اگل رہا ہے، کھلی ہوئی آنکھیں باپ کے چہرے کی طرف، گلے میں تیر دھسا نہیں ہے، لکھا ہے من الحزن الی الحزن، تیر سے شعبہ سے علی اصغر ذبح ہو گئے۔ اس موقع پر مولا حسین نے ایک جملہ اللہ سے کہا، یا غیاث المستغیثین لا معبود سواک، اے بے کسوں کی مدد کرنے والے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا جملہ کہا کہ اے میرے شیعوں کاش تم ہوتے، تو دیکھ کے ہمیں رلا رلا کے مارا گیا۔ اب اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے، لیکن ہمیں پانی بھی نہ دیا گیا۔ عزیزو، جی چاہتا ہے اسی پہ مجلس تمام کروں، اور اس کے بعد خون کو چہرے پر ملائیں، کار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، لے کے چلے در خیمہ پائے رباب، بچے کا آخری دیدار کر لو۔ ماں سے پہلے 4 برس کی سکینہ آ گئی، کہا بابا علی اصغر تو چپ ہو گئے، کیا پانی مل گیا؟ آواز دی کہ دیکھو علی اصغر کی خاموشی کا سبب دیکھو، یہ کہہ کے اب جو دامن ایبا ہٹایا، ڈھلا ہوا منکا دیکھا، گلے سے بہتا ہوا لہو دیکھا، ایک مرتبہ باپ کے بازو کا زخم دیکھا۔ ارے بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، اللہ اکبر،
बेटी तो बेटी होती है। एक मरतबा भाई को छोड़ के बाप के बाजू का जख्म देखा, कहा बाबा ये जख्म कैसे आ गया? आवाज दी कि ये जख्म तीर नहीं, शक्ल जिंदगानी है। वो 5-6 मिनट आपकी आवाजें बुलंद हो रही है, हमारे असगर बेशीर की निशानी है। लेके चले, नन्ही से कब्र खोदी। देखिए इमाम हुसैन पर सुबह से असर तक न जाने कितने सख्त से सब मरहले गुजरे, हर मरहला सख्त है। अब्बास के कटे बाजू उठाना ये भी बहुत सख्त है, कासिम के लाशे के टुकड़े उठाना ये भी बहुत सख्त है, अली अकबर के सीने से नेज़ा निकालना ये भी बहुत सख्त है। लेकिन अजीज़ों, मुझे सबसे ज़्यादा जिस मुसीबत पर रोना आता है वह मुसीबत ये है कि नन्ही से कब्र खोदी, छोटे से बच्चे को लहद में लिटाया, मट्टी डालना शुरू की। पहले पैरों पर मट्टी डाली, पैर छुप गए, रानों पर मट्टी डाली, रानें छुप गई, सीने पर मट्टी डाली, सीना छुप गया। अब क्या सब मरहला था कि फूल सा चेहरा नजर आ रहा है। हुसैन इब्न अली ने मट्टी को लिया, नजब करो किया होगा बाबा, ये कह के अली असगर के चेहरे। तमाम कर देता। मुझे एहसास है कि बहुत गर्मी में आप बैठे, लेकिन इस यकीन पर 2-3 मिनट पढ़ूंगा कि आग पर पानी मिल जाएगा, तबरुक मिल जाएगा। लेकिन एक उजड़ी हुई बीबी की गोद में 4 बरस की यतीमा बैठी है, जिसे रोने के बाद पानी नहीं दिया जाता था, उसके तमाचे मारे जाते थे। नीचे मौला हुसैन ने अली असगर को दफन किया, दफन करके खड़े हुए थे कि किसी ने सलाम किया, देखा कोई कासिद खड़ा है, कहा किसे पूछ रहा है? उसने कहा फर्जंद रसूल को पूछ रहा हूँ। तो ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हो। अरे आका ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ, आका ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। आने वाले ने कहा कि आप हुसैन हैं? कहा मैं हुसैन हूँ। उसने कहा नहीं, आप हुसैन नहीं है। हमारे तमाम हो रही, कहा आप हुसैन नहीं है। कहा तू कौन है? कहा मैं हुसैन इब्न अली की बीमार बेटी का कासिद हूँ। कहा तू क्यों कह रहा है कि मैं हुसैन नहीं हूँ? कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं मदीने से चला था तो इमाम की बीमार बेटी ने मुझे खत दिया था और कहा था ये खत मेरे बाबा तक पहुंचा देना। मैंने हाथ जोड़े थे कि बीबी मैं खत तो पहुंचा दूंगा, लेकिन मैंने कभी आपके बाबा की ज़ियारत की नहीं, चेहरे को देखा नहीं, मैं कैसे पहचानूंगा आपके बाबा कौन है? तो इमाम की बेटी ने अपने बाप की कुछ अलामतें बताई थी। कहा था देख मेरा बाबा वो होगा जिसके दाईं तरफ 18 बरस का बेटा खड़ा होगा, माशाअल्लाह आवाज़ बुलंद है। कहा जिसके बाईं तरफ 13 बरस का यतीम होगा, जिसके पीछे 32 बरस का मेरा चचा शेर होगा। अरे आप हुसैन नहीं हैं, ना अकबर है, ना कासिम है, ना अब्बास है। इमाम ने आंखों से आंसू पोंछे, कवन नहर के किनारे अब्बास का लाशा है, वो सीने पर हाथ रखे, अकबर का लाशा है, वो कासिम का लाशा है। कासिम ने अमामा फेंका, पंजों के बल खड़ा हुआ, खेमों को देखा। अरे अब्बास का गैरतदार भाई। इमाम ने कहा तेरी मजाल मेरे होते खेमों को देख रहा है। उसने कहा आका मेरी नीयत गलत नहीं थी, आपकी बेटी ने कहा था दरे खेमा को देखना, एक छोटा सा बच्चा मुट्ठियों के बल चलता नजर आएगा। आवाज दी अरे चेहरे को न दे, खेमे को न दे, मेरे चेहरे को दे, हुए। अरे मेरा चश्मा, अरे मेरा
رباب کا شبیر مانگتے رہے پانی نہیں ملا شبیر مانگتے رہے پانی نہیں ملا شبیر مانگتے رہے پانی نہیں ملا پیاسا شہید ہو گیا بچہ رباب کا صبتے نبی نے اپنے گلے سے لگا لیا نبی نے اپنے گلے سے لگا لیا صبتے نبی نے اپنے گلے سے لگا لیا جب خون میں نہا گیا بچہ رباب کا انسانیت ناراض اٹھی سر سب کے جو کے جو گئے
ویران کر کے جھولا اصغر گئے جنا کو، ویران کر کے جھولا اصغر گئے جنا کو، گردان پتیر کھا کر عباس تم کہاں ہو، اصغر کی قبر رنگ میں سرور بنا رہے ہیں، اصغر کی قبر رنگ میں سرور بنا رہے ہیں، چہرے پہ خون مل کر عباس تم کہاں ہو، میں حال کیا بتاؤں تم خود سمجھ لو اسے، میں حال کیا بتاؤں تم خود سمجھ لو اسے، سر پر نہیں ہے چادر عباس تم کہاں ہو،
ہے منتظر تمہارے پانی پلا دو آقا عباس تم کہاں ہو بالوں سے منہ چھپائے جکڑے ہوئے رسن میں بیٹھی ہوں میں زمین پر عباس تم کہاں ہو ایک بار اپنی صورت جیسے بھی ہو دکھا دو رونا ہے زندگی بھر عباس تم کہاں ہو بیمار کو ستمگر درے لگا رہے ہیں اس کو بچا لو آقا عباس تم کہاں ہو رو دیتے تھے خلاصہ وہ دوست ہو کے دشمن کہتی تھی جب وہ روکا عباس تم کہاں ہو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء